بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اور مفید ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں، اور اس سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ ابھی تک جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک خوشگوار ازدواجی زندگی، یعنی میاں بیوی کی زندگی خوشگوار کیسے گزر سکتی ہے۔ میری گزشتہ جو ویڈیوز تھیں ان کو دیکھنے کے لیے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، تو وہاں سے جا کے آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ اچھی ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے بہت سی مفید معلومات آپ حضرات کو ملیں گی انشاءاللہ۔ تو ناظرین، میاں بیوی کے درمیان رات کا حصہ بہت اہم ہوتا ہے کہ میاں بیوی اپنے کاموں سے فارغ ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ بند کمرے میں وقت گزارتے ہیں، اور یقین جانیں کہ یہ بہت ہی خوبصورت وقت ہے کہ اپنی ازدواجی زندگی کو خوب سے خوب تر بنایا جا سکتا ہے، اور اس وقت بیوی کی باتیں سنی جائیں، کچھ اپنی سنائی جائیں، بیوی سے دن بھر کام کا احوال لیا جائے، دن بھر کے کاموں میں بیوی کی تعریف کی جائے، بیوی کی خوبصورتی کی تعریف کی جائے، بیوی سے دل لگی کی باتیں کی جائیں، اس سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ یہ اعمال بہت زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ میاں بیوی دونوں ہی کام سے تھکے ہارے سارے دن کے رات کو آرام کے لیے بستر پر آتے ہیں، تو انہیں ایک دوسرے کے پیار بھرے محبت بھرے الفاظوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ دونوں کے منہ سے نکلے الفاظ ایک دوسرے کے دل میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ ایک شرط ہے کہ دونوں کے درمیان اس وقت میں موبائل یا ٹی وی نہ ہو۔ ان کے ہوتے ہوئے ایسے دل لگی کی باتیں نہیں ہو سکتی، تو دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے درمیان میں۔ یہ وقت دینا، پیار کی باتیں کرنا، محبت کا اظہار کرنا، یہ میاں بیوی دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہے۔ دن بھر میاں بیوی اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، رات کا وقت ملتا ہے کہ ایک دوسرے کو میاں بیوی وقت دیں۔ اگر ایسے میں شوہر اپنے موبائل میں مصروف ہو، بیوی اپنے موبائل میں مصروف ہو، تو سامعین محترم انتہائی معذرت کے ساتھ یہ کوئی خوشگوار ازدواجی زندگی اس کو نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایک رسمی زندگی ہے جس کو ہم نبھا رہے ہیں۔ یہ زندگی نہیں ہے بلکہ رسمیں پوری ہو رہی ہیں کہ صبح اٹھے کام پر چلے گئے، بیوی گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، رات کو آئے کھانا کھایا، باہر کا چکر لگایا اور موبائل استعمال کرتے کرتے سو گئے۔ یقین جانیں یہ رسمی ازدواجی زندگی ہے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی میں ایک دوسرے کو وقت دینا بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کا احساس بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کے احساس کی قدر بہت ضروری ہے، ایک دوسرے سے پیار کی باتیں، محبت کا اظہار یہ بہت ضروری ہے۔ تو آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ میں کوئی فلمی باتیں کر رہا ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں یہ ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنی بیویوں کو اچھی طرح وقت دیا کرتے تھے، گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، آتے جاتے بیویوں سے محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیویوں کی دلجوئی کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی ضرورت ہے۔ موبائل فون نے رشتوں میں بہت دوریاں پیدا کرتی ہیں۔ موبائل فون کا استعمال غلط نہیں، لیکن اس کا بے وقت استعمال یہ بالکل غلط ہے اور بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ صحت کے نقصان کے ساتھ ساتھ رشتوں میں بھی دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور میں تو یہ کہوں گا کہ جب ماں باپ، بیوی بچوں، اپنے گھر والوں، خاندان، فیملی میں بیٹھے ہوں تو اس وقت موبائل کو آف کر دیا کریں، یا کم از کم سائلنٹ پہ لگا دیا کریں، تاکہ یہ آپ کا جو وہ قیمتی وقت ہے اپنے رشتوں کے ساتھ اس میں مخل نہ ہو۔ یہ بہت ضروری ہے، اور جو آج کل ہماری روٹین چل رہی ہے، معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جو دوریاں ان رشتوں میں ہمارے پیدا ہوں گی، وہ پھر ہم سے سنبھالے نہیں سنبھلیں گی۔ دیکھیں میری ایک بات یاد رکھیں، صرف خرچہ دینا یا گھر کے اخراجات پورے کرنا ہی بیوی کا حق نہیں کہ اس سے آپ نے حقوق پورے کر دیے۔ ان کی دلجوئی کرنا بھی ان کا حق ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عورتوں سے اچھا برتاؤ کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدی کی مثل ہیں، اور جو شخص کسی کے ہاتھ میں قید ہو اور ہر طرح اس کے بس میں ہو، اس پر سختی کرنا جوان مردی کے خلاف ہے۔ دلجوئی سے مراد ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے اس کا دل دکھے، اس کو تکلیف ہو۔ جو خرچے کا معاملہ ہے آپ نے اپنی طاقت کے مطابق کرنا ہے، اس کی حد ہے، لیکن دلجوئی کرنے کی کوئی حد نہیں۔ وہ آپ جتنی چاہیں دلجوئی کر سکتے ہیں، اس کی کوئی حد بندی نہیں۔
اور جس بات سے عورتوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ مت کرو۔ عورتوں پر اتنی سختی نہ ہو کہ وہ خوشی کے لیے، ہنسی کے لیے ترس جائیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی سے اس کو ملنے نہ دیا جائے۔ بلکہ مرد کے لیے تو یہاں تک لازم ہے کہ عورت کو گھر کے اندر دلچسپی اور تفریح کا ایسا سامان مہیا کرے کہ اسے باہر نکلنے کی ہوس ہی نہ رہے، لیکن ہو سب یہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے۔ اپنی بیویوں کو وقت دو، ان کے مسائل سنو، ان کی باتوں کا برا مت مانو، یہ سوچا کرو کہ تمہارے سوا اس کا ہے کون جس سے وہ شکوہ شکایت کرنے جائے گی، کیونکہ شاید ہمارے مردوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہماری عورتیں اپنے شوہر سے اس درجہ محبت کرتی ہیں کہ بعض اوقات وہ محبت عشق کے درجوں پہ پہنچ جاتی ہے۔ رات کو اس کو وقت دینا، اس کے پاس سونا، یہ بھی بیوی کا حق ہے، اور یہ خاوند کے ذمے ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ یہ بات سب لوگ یاد رکھیں کہ بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ اس سے ایک وقت ایسا دیا جائے کہ جس میں اس سے بات چیت کی جائے، اس کا دکھ سکھ سنا جائے، اس کی دلجوئی کی جائے، اور یہ صرف باتوں ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ اس کو خوش کیا جائے، مگر اس حق سے دیندار اور دنیا دار دونوں ہی غافل ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے حقوق کو اپنے ذمے سمجھتے ہی نہیں، بس کھانا، کپڑا، مکان، روٹی، یہی اپنے ذمے سمجھ لیا ہے۔ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ سے عجیب اخلاق تھے کہ آج کل کے مدعیان تہذیب جو اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے ہر کام کرتے ہیں، وہ سنیں تو شاید حیرت کریں، مگر ہم ان کی حیرت کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے حالات و واقعات کو بیان کرنا کسی کی نکتہ چینی کے خوف کی وجہ سے نہیں چھپائیں گے، کیونکہ ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے کہ اس کی باتوں کو چھپایا جائے یا چھپا کے رکھا جائے۔ ہم برسر عام اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا میں سب سے صحیح جو رہنمائی کرتا ہے یہی مذہب دین اسلام ہے۔ اور یہ بھی بات سن لیں کہ دنیا میں سارے ہی لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو یہ باتیں سمجھ آ جاتی ہیں، بہت سے عقل مند لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، اور اہل عقل اس بات کو سمجھتے ہیں اور ان باتوں کی قدر کرتے ہیں جو فائدے کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، خوشگوار ازدواجی زندگی کے بارے میں یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ آئندہ جو اگلی ویڈیو آ رہی ہے اس میں بھی انشاءاللہ اسی ٹاپک کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔ تو تب تک کے لیے اجازت، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔